بہت ہو گئی زمین پہ باتیں, دنیا کی باتیں, چھوڑے اس دنیا کو, معرفت کی باتیں کرتے ہیں. چلتے ہیں جی خلا میں, اور آپ کو لیے چلتے ہیں خلا. آج کل ویسے ناسا سے اور پاکستانی جو آپ سوچ لیں نا, اس حوالے سے جو پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی تعداد میں سامنے آ رہا ہے. آئی ایم ویری سرپرائز, آج ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایرو اسپیس میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, اور اسی طرح پاکستانی ذہانت ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھا گئی ہے. پاکستانی انجینئر یاسر طفیل ناسا کے مشہور ترین منصوبے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ میں اہم تکنیکی کام کر چکے ہیں. اب اس دوربین کو دنیا کی سب سے طاقتور آنکھ کہا جاتا ہے, اور یہ کامیابی نہ صرف پاکستان کے لیے قابل فخر ہے بلکہ نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزا مثال بھی ہے. اچھا, یہ صرف اسی پروجیکٹ پہ نہیں, اور بھی دیگر جو پروجیکٹ ہے ناسا کے اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کے چھوٹے بھائی ایاز طفیل بھی ناسا میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو چلے بات کر لیتے ہیں انجینئر یاسر طفیل آزاد ہیں. یاسر, تھینک یو سو مچ. بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں جب پاکستانی اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا آپ کے سفر کیسے شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ Well, thank you so much. First of all, thank you so much for having me. ویسے تو میرا تعلق گجرات سے ایک چھوٹے سے ایک قصبہ ہے, وہاں سے ہے, کڑیاں والا اس کا نام ہے. اور جو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم تھی وہ میں نے وہاں گجرات سے ہی حاصل کی. پھر اس کے بعد میں اور میری فیملی جو ہے وہ 2001 میں ہم لوگ یو ایس شفٹ ہو گئے. اور اس کے بعد میں نے اپنی ہائی اسکول اور یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن تھی میں نے وہاں سے کی. میں اس وقت آئی تھنک ایٹ لیسٹ 16 ایئرس یا 15 ایئرس کا تھا جب میں نے یو ایس میں اپنا ہم لوگ سب جو ہے وہ شفٹ ہوئے تھے وہاں پہ. تو وہاں سے بھی میں نے اپنی بیچلرز ان ایسٹروناٹیکل انجینئرنگ اور ماسٹرز جو تھی وہ اپنی ایسٹروناٹیکل انجینئرنگ میں کی تھی. اچھا یاسر, ناسا اسپیس ٹیلیسکوپ پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا, اور آپ کی کیا کنٹریبیوشنز رہی ہیں اس پروجیکٹ کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اس وقت جو ہے وہ پاورفل ٹیلیسکوپ ہے جو اس وقت 1.5 ملین مائلز اوے ہم سے دور ہے, اور یہ سیاروں, کہکشاؤں اور ستاروں کی جو تشکیل ہے اس کا مطالعہ کرتی ہے. تو میں نے تقریباً جیمز ویب میں 7 ایئرس کام کیا ہے, اور جب یہ جیمز ویب بن رہی تھی تو آئی واز ورکنگ ایز اے سینئر انسٹرومنٹ انجینئر آن نیئر کیمپ. جو نیئر کیم ہے وہ اس کا جو پرائمری انسٹرومنٹ ہے وہ جیمز ویب کا, اس پہ میں نے کام کیا. اور اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی ڈفرینٹ انسٹرومنٹ ہیں ان کی انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ کا جو کام تھا اس پہ میں نے کیا. اس کے علاوہ پھر آئی واز ورکنگ ایز اے فلائٹ ڈائنامکس لیزان, اور اس کی انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ جو اسپیس کرافٹ کے ساتھ تھی اس پہ بھی میں نے کافی زیادہ دوسرے کنٹریز کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے کام کیا. اور جب یہ لانچ ہوئی ہے تو اس کے بعد میرے جو مین رسپانسبلٹی تھی وہ اس کی کمیشننگ کی تھی. سو آئی واز ورکنگ ایز اے کمیشننگ اینڈ انامنی کوآرڈینیٹر, اور اس کے علاوہ آئی ورک ایز اے مشن سسٹم انجینئر. سو بیسکلی جب آپ کسی اسپیس کرافٹ کو یا کسی کو بھی اسپیس میں لانچ کرتے ہیں تو اس کی جو سب سے پہلے جو کمیشننگ ہوتی ہے میک شور کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنا کام کر سکے. تو اس کے لیے جتنا بھی کام ہوتا ہے ہم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہم لوگ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے فلائٹ آپریشن ٹیم کو وہ جو اسپیس کرافٹ ہے وہ دے دیتے ہیں. اچھا, جیمز ویب پروجیکٹ کے علاوہ آپ اور کون سے پروجیکٹ پر کام کر چکے ہیں, یا ابھی آپ مزید آگے جن پر کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا؟ ڈیفینیٹلی, جب میں نے فرسٹ ٹائم ناسا جوائن کیا تھا آئی واز ایکچولی ان کالج, اور میرا جو فرسٹ پروجیکٹ تھا وہ وائز مشن تھا. اس کے بعد میں نے TRM مشن پہ کام کیا. جب میں کالج سے گریجویٹ ہوا تو اس کے بعد میں نے 3 سال لینڈسیٹ 8 مشن پہ کام کیا, اور اس پہ آئی ہیڈ ڈفرنٹ آئی ورک آن ڈفرنٹ رولز ود ان دا لینڈسیٹ 8 پروجیکٹ. اس کے بعد پھر جیمز ویب پہ کام کیا. پھر جب جیمز ویب کا کام ختم ہوا تو آئی ورک ایز اے فلائٹ ڈائنامکس لیڈ آن مینی ارتھ آبزرونگ مشن, جس میں آکوا, اورا, ٹیرا اور GPM مشن بھی تھا. اور GPM مشن وہ ایک مشن تھا جس میں سوادیش ایک انڈین مووی آئی تھی آئی بلیو, اور اس میں شاہ رخ خان آئی تھنک اس میں انہوں نے وہ ایک بتایا پورٹرے کیا کہ وہ GPM پہ کام کر رہا ہے. ایکچولی واز اے ریئل مشن, سو آئی اینڈیڈ اپ ورکنگ آن دیٹ مشن ایز ویل. اس کے بعد I worked on commercial crew program جو کہ بیسکلی مین مشن ہے. اس میں I supported as a ground command and control system engineer to send astronauts to international space station. Right. پھر I also worked on Mars sample return mission, اس کا CCRS جو پورشن تھا اس پہ کام کیا. And پھر اس کے بعد I became project manager,
اور ریسنٹلی I'm working as a project manager and deputy portfolio manager. لولی. اور یاسر recently میرا ایک انڈیڈ آپ project بہت سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک حوصلہ افزا مثال ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت بہت سے پاکستانی نوجوان ایسے ہیں جو کہ ناسا جوائن کرنا چاہتے ہیں, پروجیکٹس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. سو واٹس دا پروسیس؟ فرسٹ آف آل اگر آپ کو ناسا میں جوائن کرنا ہے تو آپ کو یو ہیو ٹو بی یو ایس سٹیزن. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ یو ایس سٹیزن نہیں ہیں تو آپ اس پہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. دیر مینی ادر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اپنی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لیکن سم ہاؤ ان کا جو کام ہے اٹس ریلیٹڈ ٹو ناساز ورک. تو اگر جو نوجوان ہیں ان کے پاس اگر کوئی ایسی اگر وہ ریسرچ کرتے ہیں جو کہ الائنس ود ناساز ریسرچ, تو دیر آر مینی اپرچونیٹیز فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کہ وہ اس پروجیکٹ پہ آ کے کام بھی کر سکتے ہیں. سو فار انسٹنس I'm working on پروجیکٹ کال ٹائگرس جو کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ جائے گا. اس میں کافی زیادہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز انوالو ہیں اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو دیر آر مینی ادر اپرچونیٹیز. اگر آپ اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی اینکر اگر والنٹرلی جوائن کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی اسکوپ ہے؟ یہ میں نے اپنے لیے سوال پوچھا ہے. بلیو اٹ اور ناٹ, ناسا کی کمیونیکیشن ٹیم بھی ہے جس میں کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا کام بھی کرتے ہیں. دین آفٹرورڈز دے گو انٹو ڈفرنٹ میڈیا outlets as well. Lovely. Thank you very Thank you much so Yasir much. Nice Tufail for talking to joining you. باخبر سرا. اور جناب میں تو جا رہی ہوں خلا میں. مجھے بھی وہ دوربین چاہیے, میں نے سیارہ دیکھنا ہے, بدلا ہوا ہے آج کل.